ایک پلان بنایا تھا. پلان یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی جو ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام زیادہ کسی ایسی سمت پہ بڑھ جائے جو ان کے لیے ناقابل قبول ہو, وہاں پہ اٹیک کر کے اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ڈی گریڈ کیا جائے, اور جب یہ ڈی گریڈ ہو جائیں کافی تو اس کے بعد پھر بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو ایک سیٹسفیکٹری ایک کام تک پہنچایا جائے. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ امریکہ اور ایران کی جو ٹاکس ہیں وہ 15 جون کو ہونی تھی, اور وہ امریکی کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ 13 جون کو اسرائیل جو ہے ایران پہ اٹیک کر دیتا. وہ کر نہیں سکتا, اس لیے کہ اسرائیل ویسے پولیٹیکلی اس کا بڑا انفلوئنس ہے امریکہ میں, لیکن ملٹری ایشوز پر, ملٹری اس قسم کے اٹیک پہ وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اور رضامندی کے بغیر یہ حملہ نہیں کر سکتا تھا. اور خود امریکن آفیشیل نے بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ان کو اسرائیل کے ایران کے اوپر حملے کے بارے میں پہلے سے خبر تھی, اور صرف انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہیں. اگرچہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے لیکن وہ پوری طرح سے فوجی ساز و سامان اور انٹیلیجنس جو ہے سیٹلائٹ سے یا ویسے دوسری وہ اس کو اسرائیل کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آئی ایم شیور وہ جو ایئر کرافٹ کی ری فیولنگ ہے اس میں بھی اس کو اسرائیل کا مددگار دے رہے ہیں تاکہ وہ لانگ رینج ان کی ایئر کرافٹ کی جو رینج ہے وہ زیادہ بڑھ جائے اور وہ ایران میں دور دراز جو ٹارگیٹس ہے وہاں تک پہنچ سکے. تو یہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اوور آل امریکہ کا اور اسرائیل کا مقصد یہ تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو جتنا پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے دھکیل دیا جائے, اور اس کے بعد کچھ ایسا ان کے ساتھ معاہدہ نیوکلیئر ایشو پہ ہو جس سے یہ انشور کیا جائے کہ یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ ایران نہ کر سکے, اور اس طرح سے ایران کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہ رہ جائے ایسی کہ کسی وقت. صحیح ہے, لیکن سر یہ معاہدہ تو پہلے بھی ایک 2015 میں بھی ایک ڈیل ہوئی تھی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اس ڈیل کو آگے ختم کر دیا تھا, اور آج پھر وہ اسی قسم کی ایک ڈیل چاہتے ہیں. تو چلیے اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں. میں پروفیسر عدیل ملک صاحب کی طرف جاتے ہوئے صرف آپ کو ایک دفعہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات کے حوالے سے, تو اس ملاقات کے بعد کیا کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, پھر میں پروفیسر عدیل ملک صاحب کے پاس جاتا ہوں. Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but maybe they know Iran better. They see what's going on, and he agreed with me. I want to thank him for not going into the war, just, ending the war. We're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. پروفیسر عدیل ملک صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے, اور تو اس ملاقات کو اس موقع پر تہران میں کیسے دیکھا جا رہا ہوگا؟ کیا یہ بھی ان کے پیش نظر ہوگا کہ کہیں ایران سے متعلق پاکستان سے کوئی فیور نہ مانگ لی جائے؟ لیکن تہران کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں, تہران میں ایک نیو فاؤنڈ لو ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ جو پاکستان کا